अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि वो हुकूमत बनाएगी और बड़ी पुरअज़म दिखाई दे रही है, जबकि पीपल्स पार्टी भी कहती है कि वो सरप्राइज़ देगी। इस दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वो मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों के नतीजे में दीगर जो उनके मुखालफिन हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन लगता यूँ है कि इन मुलाकातों के नतीजे में मुस्लिम लीग नून और JUAF जो हैं वो आपस में मिलकर आगे चलेंगे इलेक्शन में भी। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी इमदाद सुमरू साहब और उनके साथ मौजूद हैं सजाद अनवर साहब, दोनों बड़े सीनियर साफ़ी हैं और तजिया निगार हैं। जबकि टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं JUAF के सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। पहले ऐसे लग रहा था जैसे मौलाना थोड़े से नाराज थे, थोड़ा सा उनका लहजा शिकवा भरा था। शिकवे खत्म हो गए सर? नहीं, शिकवे की बात नहीं है। बात तो उसमें जब भी कोई बाहर से आता है और फर्ज कर लीजिए कि कहीं किसी दूसरी पार्टी के वर्कर्स मरे हों, शहीद हुए हों और कोई किसी के घर में भी वफात हुई हो, तो वो उसकी ताज़ियत बनती है और ये ताज़ियत नहीं की गई थी। मैं इसको जो है ना, क्योंकि ये पार्टी की हमारी पार्टी के हल्कों में बहुत सख्त इस बात को माइंड किया गया था। 84 लोग एक जगह पे शहीद हुए हैं, अब 200 लोग जख्मी हुए हैं। मौलाना की सास का मसला कोई इतना ज़्यादा संजीदा नहीं था, उन्होंने तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बूढ़ी औरत थी, मगर बहरहाल अगर ज़ाती ताल्लुकात हों तो उनके ऊपर भी, मगर ये पार्टी के अंदर इस बात पे काफ़ी डिबेट हुई है। हमदुल्ला जख्मी हुआ, उसके लिए बिलावल वहाँ से गया, हम लोग सारे गए, मगर नून की तरफ से कोई दोस्त नहीं आया। तो ये शिकवे होते हैं और दोस्तों से होते हैं। जब आप इतनी आपने जद्दोजहद जो है ना 4-5 साल मिल के इकट्ठी की हो और फिर इतनी बहुत शहादतें और उसमें बाकी मसाइल और उसमें आपकी तरफ से कोई कर्ची काल भी ना हो, ये मेरा ख्याल है कि ये अगर शिकवा था तो जायज़ था। कम अज़ कम मेरा शिकवा तो है, अगर चल मौलाना का नहीं। चले, अच्छी बात है सर, शिकवे शिकायतें दूर हो गई हैं। और अब क्या आप लोग सीट एडजस्टमेंट करेंगे या बाकायदा अलायंस करेंगे नून लीग के साथ सर? देखिए, अभी तक इस पे डिसाइड नहीं हुआ। मैं खुद मौजूद नहीं था जिस वक्त दोनों मियाँ साहबान आए हैं, दोनों मरियम भी थी, बीबी और मरियम औरंगजेब दोनों, और उनके साथ और भी शायद कोई और दोस्त होंगे। तो खुद तो मैं मौजूद नहीं था, मगर उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी हुआ है कि मिल के चलने का फैसला, आइंदा भी मिल के चलने का फैसला, तो मेरा ख्याल है इसी को बिलीव किया जाए कि आइंदा भी मिल के चलने का फैसला, उसकी दोनों सूरतें उसकी हो सर कोई सकती हैं। ढीली ढाली एक मेरा ख्याल कोई खदोखाल तो होंगे ना आपके जहन में कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, सिंध की हद तक कोई अलाइंस बनाया जा सकता है, पंजाब में और KPK में जहां आपके उम्मीदवार होंगे वहां पर नून लीग उम्मीदवार नहीं देगी, कुछ इस तरह से कोई ऐसा कोई खाका है सर जहन में? उसमें ऐसा है कि कमेटी बनाने पे एक इत्तेफाक हुआ था और हमारी तरफ से जो है वो शायद हैदरी साहब उसको हेड करेंगे और वहाँ से मुमकिन तौर पे शहबाज साहब शायद उसको हेड करें। तो ये कमेटी बनाने पे इत्तेफाक हुआ था, बाकी नामों पे अभी तक शायद वो नहीं हुआ, मगर वहाँ से कोई ऐसे कंफर्म नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना के इन्फॉर्म कर देंगे, मगर हमारी तरफ से जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मुमकिन है दुरुस्त ना भी हो, कोई थोड़ी सी गलतफहमी भी हो सकती है, मगर हैदरी साहब उसको हेड करेंगे। सर, ये पीपल्स पार्टी के साथ आपका बड़ा अच्छा मौलाना साहब का और जरदारी साहब का एक ताल्लुक रहा है। फिर हमने देखा कि उसमें एक काफ़ी सर्द मोहरी सी आ गई और वो काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। कोई इम्कान है कि वहां पर आपकी कोई बर्फ पिघल जाए और वहां पर मामला बेहतर हो जाए? देखिए, दो बातों पे जो है इत्तेहाद हुआ करते हैं। पहली बात, जो फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ नजरियात का जो है ना यकसा होना या नजदीक तरीन होना, यकसा तो नहीं कह सकते मगर नजदीक तरीन होना नजरियात के हवाले से, इस बात पे जो है ना वो पार्टियां कुर्बानी भी दे देती हैं, इवन अपने मफादात की कुर्बानियां भी दे देती हैं। और जब ऐसी सूरत ना हो तो फिर पार्टी जो है ना अपना अपना मफाद देखती हैं और उसमें एडजस्टमेंट्स करती हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी साहब के साथ अच्छा ताल्लुक था, है। बिलावल जो है कभी कभी जो है ना वो लूज बाल दे देते हैं, वो तो
خیر اپنے والد صاحب کو بھی دے دیتے ہیں بال. تو ممکنہ طور پہ میرا خیال ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ابھی تک فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہوا. ان کی طرف سے بھی رابطہ نہیں کیا گیا اور شاید یہاں سے بھی کوئی رابطہ نہیں. اب بلاول صاحب تو خیر یہ کہہ رہے تھے کہ جو 70 سال کے بزرگ ہیں اب انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، شاید اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی، اور شاید مولانا نے بھی اس کے اوپر کوئی سخت ریمارکس دیے ہیں. ان کا بھی ریمارکس یہی تھا. جو پہلی بات ذہن میں آئی تھی کہ زرداری صاحب کی اپنی ایج کے حوالے سے آئی تھی اور اللہ کرتا کہ بی بی کی شہادت نہ ہوتی تو بی بی بھی جو ہے نا وہ نزدیک جو ہے نا اس وقت ٹچ کر رہی ہوتی ان سارے معاملات کو جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وقت گزر گئے ہیں یا ٹائم ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کے. تو ان کی والدہ بھی شاید اسی میں فال کرتی ہیں، حالانکہ والدہ بہت بڑی لیڈر تھی، نانا بہت بڑا لیڈر تھا. زرداری صاحب میں بڑی کوالٹیز ہیں مگر وہ تو اس طرح سے زرداری صاحب کو بھی انہوں نے اسکریپ کر دی. تو سر میں اگر یہ آپ کی جو میں نے اتحاد اور الائنس کے حوالے سے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہے اس پہ اگر میں یہ کہوں کہ سندھ کے حد تک آپ اور مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، جی ڈی اے یہ سارے مل کر پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ الیکشن میں جائیں گے تو کیا یہ بات درست ہوگی سر؟ یہ ممکن ہے بھی اور ممکن نہیں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے بعد ماسوائے کراچی کے علاوہ جو ہے انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں، جے یو آئی جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک دوسری قوت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جلسے جلوس باقی ابھی تک ووٹ بینک کو اس طرح سے آرگنائز نہیں ہوا، اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ شاید جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا. جے یو آئی کے حوالے سے جو ہمیں رپورٹیں ملتی ہیں وہ ان کی صوبائی جماعتوں میں آپس میں جو ہے نا وہ دوری ہے، نزدیکی نہیں ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یا تو پھر جو نظریات کی بات ہوتی ہے اور نظریات نہ ملیں تو پھر مفاد کی بات ہوتی ہے پارٹیز کے اندر. تو پارٹیز کے اندر اگر وہ مفاد کا کلیش آ رہا ہے سیٹس کے حوالے سے تو پھر یقیناً وہ دوری ہوگی اور پھر کہیں اور جا کے ایڈجسٹمنٹ ہوگی. جی بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا کیا سینٹر صاحب. سومرو صاحب آپ اگر یہ نوٹ کریں تو پیپلز پارٹی کے خلاف ایک طرح سے مکمل ساری جتنی بھی الائنس میں بلکہ جو تھیں اپنا جماعتیں حکومت کے اندر، یہ 16 ماہ کی حکومت میں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو رہی ہیں اور پیپلز پارٹی اکیلی رہتی جا رہی ہے. مقابلہ کر لے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنے گراؤنڈ میں تو بہت اسٹرانگ ہے. جہاں پیپلز پارٹی کا نقصان تب ہوگا کہ جب سندھ میں اس کو ڈیمیج کیا جائے نہ رہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اینٹی پیپلز پارٹی الائنس اگر کے پی کے میں بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کے پی کے میں یہ تصور ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی وہ جو اتحاد ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے پی کے اندر. اچھا دوسرا پنجاب میں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے تو اس کو روکنا بھی ہے کہ خاص طور پر جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت بہتر ہے پہلے سے، مسلم لیگ نون سے نہیں لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے. تو مسلم لیگ نون کو ڈیمیج ہوگا اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کچھ سیٹوں پر اپسیٹ کرتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون اس کو کور کرنے کے لیے کچھ سیٹیں کے پی کے میں دیکھنا چاہ رہی ہے، کچھ سیٹیں کوشش ہے ان کی کہ کراچی میں خود اور اتحادی مل کر، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو میکسیمم سیٹیں ملیں کراچی سے تاکہ وہ جو قومی اسمبلی میں اگر کہیں ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، جو اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں ان کو ڈیمیج کرتی ہے، آئی پی پی کرتی ہے، ایون پی ٹی آئی موجود ہے گراؤنڈ پہ، ظاہر ان کو وہ ابھی تک ان کو قلعدم نہیں کیا گیا. تو اصل میں اتحاد کی ضرورت اس کو پڑ رہی ہے. بٹ صاحب اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہر صورت حکومت بنائے اور اپنے طور پر سمپل میجورٹی، جملہ پورا، میری بات پوری ہو جائے گی آپ کی تسلی ہو جائے گی. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملے گی، ٹھیک، الیکشن سے پہلے اتحاد جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوا کرتے ہیں پاکستان میں. یا تو آئی جے آئی بنا تھا یا متحدہ مجلس عمل بنا تھا. الیکشن کے بعد بیٹھتے ہیں، انتخابات کے بعد اگر فرض کر لیتے ہیں، فرض پہ بات کر لیتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ اتحادی ملا کے حکومت بنائے مرکز میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کدھر جائیں گے؟ آپ سے سوال ہے میرا. متحدہ قومی موومنٹ کدھر جائے گی؟ ٹھیک بات ہے. اگر مسلم لیگ نون لیتی ہے 80 اور پیپلز پارٹی 90 سیٹوں پر آ جاتی ہے، مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ جتنے اتحادی آج نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں بی اے پی والے کدھر جائیں گے؟
تو الیکشن تو پاکستان میں انتخابات کے بعد بنتے ہیں، ان کو ایک ایک، اور وہ اچھی چیز کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں کر رہے وہ، ان کو اپنے وزن کا پتہ ہے یہ کہ بات کتنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف صاحب کہاں کمزور پوزیشن میں آئے. رانا صاحب آپ کو بات سمجھ آتی ہے والی؟ کسی حد تک میں سومرو صاحب سے تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تب سے ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے. پیٹرن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایکسکلیوڈ کر دیا گیا اس سارے منظرنامے سے. جو یعنی آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنانے کے لیے جو انیشیٹو لیا تھا، اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ 5-6 پارٹیاں ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا، آپ کو یاد ہوگا مینگل گروپ کے ساتھ، باپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا باغی گروپ جو تھا وہ سندھ ہاؤس میں تھا. مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے سلاٹ بھی انہوں نے اعلان کر دیے تھے. پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف چودھری برادران کے درمیان جو سپلٹ ہوا تھا اس میں آپ کو پتہ ہی ہے زرداری صاحب کا کیا رول تھا. پھر اس کے بعد اے این پی کو انہوں نے ساتھ جوڑا. تو آج 3 پارٹیاں ان میں سے الگ ہیں. کون کون سی؟ ایک مینگل صاحب جو ہیں ان کو بڑے سخت اعتراضات ہیں باپ کو شامل کاف نون لیگ کے باپ کے ساتھ ریلیشنز پہ. اس کے بعد اے این پی اور تیسرا پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی کو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں، اس میں کاف لیگ بھی شامل کر لیں. ہاں کاف لیگ بھی کاف لیگ کا ٹلٹ ہے. نہیں مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا ہے رانا ثناء اللہ نے کہ ہم کاف لیگ کو ایڈجسٹ کریں گے، اور ان کی بات چیت چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو اصل بڑا زبردست سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو یہ باتیں نہ کرے تو پھر کیا کرے. تو اس میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی کے اندر ایک کنٹروورسی ہے. بلاول بھٹو کا آصف زرداری صاحب سے باقاعدہ آرگومنٹ ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے پچھلے 4-5 سال کی جو پالیٹکس کی وہ تو انہوں نے ٹریش میں پھینک دیا. آپ کی پالیٹکس آپ کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، اور اب مجھے نہ روکیں، مجھے سیاست کرنے دیں. اب زرداری صاحب اگرچہ ان کے صاحبزادے ہیں، زرداری صاحب مکمل مطلب سچی بات ہے ان کی سیکیورٹی کا بھی ان کو لحاظ ہے، ان کی سیاست کا بھی ان کو لحاظ ہے، لیکن بلاول بھٹو اس وقت جو پالیٹکس کر رہا ہے، جس طرح کے بزرگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے یا جیسے، اور انہوں نے وہ جملہ میرا خیال اضافی ہے. نہیں وہ اضافی نہیں، آپ دیکھیں وہ تسلسل سے کر رہے ہیں. میں اچھا چلے آپ بات کریں. وہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا تھا انہوں نے یہ بات کہ میرے والد صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اگر درست فیصلے کر لیتے تو میرے لیے اور مریم کے لیے سیاست آسان ہوتی. وہ مسلسل اسی بات پہ، اور ٹھیک کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ اپنے والد صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں یہ زنجیریں توڑیں، نوجوانوں کو کام کرنے دیں، یوتھ کو کام کرنے دیں. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں محترمہ بینظیر بھٹو کہاں سے اپنی پالیٹکس شروع کرتی تھی؟ لاہور سے. وہ جب آتی تھی لاہور آتی تھی. اب زرداری صاحب ہمیشہ بلاول صاحب کو کہتے ہیں پنجاب کو میں دیکھ لوں گا، آپ ادھر ادھر کریں. تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے پیپلز پارٹی کی. تو یہ بلاول دیکھیں اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو اپنے گھر کا معاملہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں. پھر یہ اس پر دوسروں کے لیے اعتراض کرنا کہ 70 سال کے جو لوگ ہیں وہ سیاست چھوڑ دیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کا اپنے فادر سے بھی آرگومنٹ ہے، پارٹی کے اندر بھی ایک اس معاملے پہ بحث چل رہی ہے. بلاول بھٹو آپ پنجاب میں آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کے پی کے جلسوں سے اور کے پی کے جو ان کے وہاں پہ اجلاس ہو رہے ہیں جس کو آپ ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی اسی طرح کے ہوں گے. اب یہ ہے میں آپ کو ایک بات چلیں وہ جب آئیں گے وہ تو دیکھیں گے. میں جو بات کر رہا ہوں مجھے 70 سال کے بزرگوں والے جو بلاول صاحب کا آرگومنٹ ہے نا اس پر میرا خیال ہے یہ اضافی جملہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اضافی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں. اس کا جملہ بلاول کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو 70 سال کے کون سے بابے وہ جو انتقام کی سیاست سے باہر نہیں آ رہے، جو اپنے ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں کر غلط ہے یہ بات تو میں آپ کے پروگرام میں 400 بار کر چکا ہوں کہ بھئی آپ دائروں سے کب نکلیں گے. کل انہوں نے بالکل کلیئر کہا تھا نا کہ جی ایک صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے یہی سوچ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے اقتدار مل گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو اقتدار مل گیا تو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے بھی آگے صاحب برابر کرنا ہے. تو بٹ صاحب بطور نئی نسل پاکستان کی وہ تو آپ سے سوال کرے گی کہ بھئی آپ اپنے جو 70 سال کے انتقام میں وہ سائیڈ پہ رکھیں گے کب؟ اچھا ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز ریکارڈ کے اوپر ہے، صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات بڑے زور کے ساتھ کہی کہ
ہم ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں گے, انتقام کی بات ہم نہیں کر رہے, اور ہم ملک کو کی معیشت بہتر کریں گے. میاں صاحب 21 کو لاہور میں خطاب کرتے ہیں اور وہاں پر وہ کوئی انتقام کی بات نہیں کرتے, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جملہ ان کا بہت اہم تھا. لیکن 16 ماہ کی جو حکومت ہے, ان کا میری بات سن لیں, مجھے کمپلیٹ کر رہے ہیں. ان کا جملہ یہ بہت اہم تھا کہ میرے 40 سال کی سیاست کا نچوڑ یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. بالکل اچھی بات ہے, یہ بات انہوں نے, تو لہٰذا جب یہ بات آ گئی, میں ایک بات کر لوں, جب یہ بات آ گئی تو اس کے بعد جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو آرگومنٹ بلاول صاحب بلڈ کر رہے ہیں اپنے اس جملے کی دلیل دیتے ہوئے, ٹھیک ہے, جس پر بنیاد کر رہے ہیں کہ یہ ماضی سے باہر نہیں آ رہے اور یہ انتقام کوئی جو ہے وہ جذبہ ختم نہیں کر رہے, وہ تو ختم ہو گیا سر. دیکھیں میں دو چیزیں آپ کو میں اس کے نا بتا رہا ہوں سر. ایک یہ ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں ہر دوسرے دن ہمارے دوست رانا ثناءاللہ صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے کہ اب ان کو گرفتار کریں گے, مجھے اجازت دے میں گرفتار کروں گا. ٹھیک ہے, 9 مئی نہیں ہوا تھا, ابھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اس کے بعد یہ جو اپنا یہ الیکشن میں جانے سے پہلے اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات تھی, ابھی انتخابی شیڈیول نہیں جاری ہوا, ابھی انتخابات کا مطالبہ ہو رہا ہوتا تھا تو جواب الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں نا انتخابات کا, تو جواب مسلم لیگ نون کے دوست دے رہے ہوتے تھے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو جواب مسلم لیگ نون کے دوست نہیں, انہوں نے کہا, دیکھیں بلاول صاحب نے یہ کہا کہ میں مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ مانگتا ہوں. وہ بالکل آخری ٹائم پر یہ بات انہوں نے کی, وہ میری طرف ہی جب آئے تھے وہاں انہوں نے کی تھی. اور وہ بات میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ بات انہوں نے پھر بہت دنوں کے بعد کی تھی, جب مسلم لیگ نون والوں نے, یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو بعد میں آتی ہے نا, پہلے تو تھا کہ انتخابات کروائیں. انتخابات کے اوپر دیکھیں ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہوتا ہے. آج آخری بار میں آپ سے سوال, بریک لے لیں, یہ ابھی کسی کو لائن پر لیتے ہیں اور پھر ان سے ضرور پوچھ لیتے ہیں. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کو یہیں سے شروع کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں یعنی چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ زیر بحث تھا کہ انہوں نے کہا 70 سال کے بابے جو ہیں اب سیاست وہ چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس آ جائے, تو نوجوان سب سے زیادہ وہی ہیں اس وقت سیاست کے اندر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے. یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 70 سال کے بزرگ اب سیاست چھوڑ دیں, تو وہ زرداری صاحب سے بھی سیاست چھوڑوانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کا, بلاول صاحب ایک نوجوان قیادت ہے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے نوجوانوں کی ترجمانی کی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک کا مستقبل ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور انہی نوجوانوں نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو اب ہم کیوں نہ ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک نئی فکر کے ساتھ ہم باہر نکلیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں. بزرگوں کی جو مشاورت ہے, جو ان کا ایک پارٹی کے تھنک ٹینک ہیں یا پارٹی پالیسیز بنانے میں ان کا جو کردار ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. باقی ان پہ عمل کرنے کے لیے اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے, تو اس میں حرج والی بات کون سی ہے؟ یہ فرمائیے گا شاہ جی, یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون تو بڑی پرعزم ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت بنائے گی اور وفاق میں بنائے گی. ان کی ایکٹیویٹی سے لگ بھی ایسے رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی دعوے کرتی کہ ہم سرپرائز دیں گے. کیسے دیں گے سر سرپرائز؟ ہم نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کو کھڑا کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور یہ ایک جو لبرل لوگ ہیں ان کے لیے ایک آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے. اگر اس کا سائز اسی طرح سکڑتا گیا تو شاید اس ملک میں کسی لبرل کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. تو لیکن اپنا حسن مرتضیٰ صاحب, بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے بیانات میں بھی تھوڑا سا تضاد لگ رہا ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے, جبکہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ گارنٹی کریں کہ 8 فروری کے انتخابات 2024 میں جو ہوں گے وہ بالکل درست ہوں گے اور شفاف ہوں گے.
تو یہ مطلب آپس میں ان کا باپ بیٹے میں جو ہے وہ اتفاق نہیں دکھتا؟ دیکھیں آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو صرف ایک محض بیٹا سمجھ کے اور جس طرح ایک بیٹا باپ کو فالو کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح ان کا کردار ہونا چاہیے، لیکن وہ اس بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ یقیناً انہیں اپنے والد پہ فخر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پارٹی کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جذبات پر اور رشتوں پر نہیں چلتی، وہ بیسڈ کرتی ہیں اپنی جو بھی ان کا تھنک ٹینک ہے یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا کوئی اور مجلس عاملہ یا مجلس شورا، اس طرح وہ ان کے فیصلوں کی پابند ہوتی ہیں جماعتیں۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو نے پارٹی کو بھی لے کے چلنا ہے، انہوں نے اپنے والد کا احترام بھی ملوز خاطر رکھنا ہے، تو کسی اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً ان کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ یونیفارم پالیسی ہوگی، اس میں یہ کوئی نہیں ہوگا کہ چیئرمین صاحب اور بات کریں گے اور زرداری صاحب اور بات کریں گے، اور پھر ان کے بیانات کو جو ہے وہ سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ زرداری صاحب کی کہی ہوئی باتیں جو ہے وہ گوہر صاحب اتنی جلدی تو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، تو یہ بات درست ہے ویسے چاہیے اور ایک سیاسی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بالکل ایک پیج پہ ہوں گے، کبھی بھی ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اور زرداری صاحب جیسا والد تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اچھا یہ حسن مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ آصف زرداری صاحب یعنی پیپلز پارٹی کی محنت کا نتیجہ تھی، کم از کم اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود جو ہم تینوں لوگ ہیں ان کا تو اس بات پہ اتفاق ہے کہ زرداری صاحب نے ہی منایا ایم کیو ایم کو، زرداری صاحب ہی لے کر آئے باپ والوں کو، زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہی آزاد جو لوگ تھے جیتے ہوئے انہوں نے شمولیت کی، زرداری صاحب ہی کاف لیگ کو ساتھ لے کر بیٹھے تھے، یہ سارا کچھ زرداری صاحب نے کیا تھا۔ لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا رہ گئی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے مائنس پیپلز پارٹی سب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ کیا آپ اس کو اپنی سیاسی ناکامی نہیں تصور کرتے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ جو ہمارے یہ 16 ماہ تھے شاید ہمارے کارکنوں کی سنی گئی ہے۔ ہم کارکن ہمیشہ یہ بات کہتے تھے اپنی قیادت سے کہ پارٹی کو نظریاتی سطح پر استوار کیا جائے، اس کی ریوائیول کی کوشش کی جائے اور واپس اپنے مینیفیسٹو پہ آئے۔ ہماری ریکنسیلیشن کی سیاست شاید پاکستان کو تو فائدہ دیتی ہو، ہماری سیاسی جماعت کو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور 16 ماہ کی ہماری کولیشن جو گورنمنٹ تھی اس میں پی ایم ایل این نے ہمیں کافی کچھ سکھایا ہے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بلیسنگ ہے ہمارے لیے، اور جس کو آپ ہماری ناکامی سمجھ رہے ہیں میں اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ یہ وقتی طور پہ یقیناً آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمام رائٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور ہم ان سے لڑ رہے ہوں گے، اور اپنی جو سیاسی جدوجہد جو بی بی کی شہادت کے بعد ایک قتل کا شکار ہوئی تھی وہ جدوجہد ہم آگے لے کے جائیں گے، اور اس ملک کے اندر واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی جو کوئی سیاسی احساس رکھتی ہوگی، جو سیاسی بنیادوں پہ بنائی گئی ہوگی، وہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ یہ چند دنوں کی جو ہماری ناکامی آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ یہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ اور کامیابی تھی۔ سر یہ فرمائیے پنجاب میں بلاول صاحب کب آ رہے ہیں دورہ کرنے؟ آپ سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے، کب بلا رہے ہیں سینٹرل پنجاب میں انہیں سر؟ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کل بھی ہماری میٹنگ تھی جس میں ہمارے جو ہماری آنے والے الیکشن کے حوالے سے جو ٹکٹوں کے حوالے سے ہم نے وہ ہوم ورک پہلے بھی کیا تھا، ریویو ایک میٹنگ ہم نے کل کی ہے، اور پھر زرداری صاحب سے بھی ہم ملے، تو 29 تاریخ ہم سوچ رہے ہیں کہ 29 تاریخ کے بعد چیئرمین صاحب یہاں تشریف لے آئیں، حلقہ بندیاں بھی فائنل ہوں گی،
اور یہاں بیٹھ کے ٹکٹوں کا ڈیسیژن بھی کرے اور پنجاب کا دورہ بھی شروع کرے. بہت مہربانی حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. رانا سجاد صاحب، آپ جس وقت بریک پہ جا رہے تھے اس وقت آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ آپ ذرا آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ جب مسلم لیگ نون اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری ماضی کو بھلا کے آگے جانا چاہتے ہیں، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو بھی کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ایک براڈ بیسڈ کنسنسس کی ضرورت ہے اور ساری پارٹیوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ان پچھلے 1.5 مہینوں میں یہ سیکھا ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میاں صاحب نے ماضی کو بھلا دیا ہے اور وہ آگے جائیں گے، اور اسی طرح اب یہ جو پیپلز پارٹی کو وہ فیل کر رہی ہے تنہائی، اور بلاول صاحب کے یہ جو کے پی میں اور کئی جگہ پہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور الیکشن کے فیئر پلے پہ وہ بات کر رہے ہیں، اس پر جب رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس زبان میں اس لہجے میں ان کو جواب نہیں دیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ دوبارہ بات. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں کہ جیسے سپورٹس میں کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے، اور یہ الیکشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ آنے والی حکومت کس نے بنانی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے ریئلائز کیا ہے کہ وہ اگرچہ بلوچستان میں یا کے پی میں. میں آپ کو رکھوں گا. عابد شیر علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر عابد شیر علی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے چترال میں خطاب کیا اور وہاں پر بھی انہوں نے وہی بات کی ہے. پرانے سیاستدان وہ عوام کی تکالیف میں اضافہ کریں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات 70 سال کے بزرگوں کی سیاست چھوڑنے کر رہے تھے وہ اپنی بات پر ابھی تک قائم ہے. بلاول صاحب کو چاہیے کی 15 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں، بجائے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں اور کنٹروورشل گفتگو کریں. ان کو کہیں کہ سندھ کی عوام کو حساب دیں. 15 سال جو آپ وہاں پہ اقتدار دیا اور 15 سال آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پر کنٹینیو کیا، انہوں نے آپ کی وزارت عظمیٰ بھی کیا. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت جب وزیر اعظم نواز شریف سے اس وقت بھی رہے، ابھی حکومت 5 سال وہ بھی پورے ٹینور کیا. تو کراچی کی عوام نے 15 سال میں کیا تبدیلی لائی، سندھ کی عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا، تو وہ لوگوں کو بتائیں، جا کے بجائے کہ وہ نون لیگ کے سیرے نکالتے ہیں اور وہ باتوں کو گھماتے ہیں. تو یہ اب وہ والی سیاست نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے ماحول میں تلخی آئے. تو وہ کارکردگی بتائیں. سندھ میں اگر سندھ کے لوگ دیتے ہیں ان کو ووٹ تو ہمیں خوشی ہوگی، اگر پنجاب میں وہ ووٹ لے کر جاتے ہیں تو ہم کو خوشی ہوگی. ویسے عابد شیر علی صاحب، یہ بلاول صاحب جس وقت رکن پارلیمنٹ تھے بلکہ وزیر خارجہ تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو آصف زرداری صاحب ہیں اور میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ ایسے فیصلے نہ کریں جس سے کل کو مریم نواز کے لیے اور میرے لیے پرابلمز پیدا ہوں. ابھی بھی جو پرابلمز ہیں وہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہے. اس طرح کی بات انہوں نے تب بھی کی تھی. یعنی یہ بلاول صاحب کا سٹانس آج کا نہیں ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو صرف یاد دلایا. مگر سوال میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پارٹی سب سے اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہے، مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، کم از کم 3 بار وہ اپنا پرائم منسٹر 4 بار پرائم منسٹر بنا چکی ہیں، تو لیکن وہ ہی جماعت سب کے ساتھ الائنس کر رہی ہے، سوائے پیپلز پارٹی کے باقی ساری سیاسی جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں. تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی اتنی مضبوط ہے کہ آپ لوگوں کو الائنس بنانا پڑا ہے؟ نہیں جی، ہم نے کوئی پیپلز پارٹی اپنے الائنس کے ساتھ الیکشن لڑتی آئی ہے، اور ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ان کے خلاف لڑیں گے الیکشن. اور جہاں تک الائنس کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ماضی میں بھی بلوچستان میں ہم نے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو حکومت دی، اور ہماری حکومت اپنی بنتی تھی نون لیگ کی، تو ہم نے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو چیف منسٹر بنایا. کے پی میں بھی ہمارا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے اگر چاہتے تو حکومت بناتے، اور پرویز خٹک صاحب کو ہم نے چانس دیا جی بنائے. ہم نے تو پرموٹ کیا ان چیزوں کو. یہ نواز شریف ہی کا جگرا ہے کہ وہ ان معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیں یونٹی کے ساتھ
पाकिस्तान की कौम नवाज शरीफ साहब के साथ मुत्फिक है तो आपको इससे कोई मसला नहीं बनना चाहिए। अगर जो बाइडन 90 के जाके उनके प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका में, जमहूरी कल्चर है ना जी, जमहूरियत है और वो लोग वोट देते हैं। तो अगर पाकिस्तान की अवाम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब भी वजीर आजम बनते हैं वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाते हैं। महंगाई नहीं होती उनके दौर में, बिजली महंगी नहीं होती उनके दौर में, उनके दौर में लोग खुदकुशियां नहीं करते, उनके दौर में दहशतगर्दी का खात्मा होता है। तो लोग समझते हैं, लोगों ने बुनियादी को भी देखा, अभी जो पिछले 3.5 साल वो हुकूमत में रहे हैं तो लोगों ने देखा। तो ये पाकिस्तान के लोगों को इसका डिसीजन लेना चाहिए कि जो लोग वोट देते हैं। अच्छा, मैं आबद शेरली साहब, मैं आपसे आपकी तवज्जो जो मैंने बात की थी, जो सवाल किया था, उसकी एक बुनियाद मौजूद है कि एमकेएम आपके साथ एक जो है सीट एडजस्टमेंट कह लें, मिलकर चलने का आप लोगों में इतफाक हो चुका है। JUIF की भी साथ आपकी मुलाकात हुई, वो भी एक आप इतफाक कर चुके हैं कि मिलकर आगे बढ़ेंगे। GDA के साथ भी इसी किस्म की आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं और जो मुस्लिम लीग फंक्शनल है उनके साथ भी आपकी इस किस्म की मुलाकातें हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आपका कोई अभी तक ऐसा सीट नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि यूं एक इसका एंगल ये भी निकलता है कि जैसे पीपल्स पार्टी इतनी ताकतवर है, कम से कम सिंध की हद तक, कि आप सबको मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ा। देखिए जी, सिंध की हद की बात नहीं है। माजी में भी हमने जब गौस अली शाह साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे सिंध में, हमने हुकूमत बनाई, उससे पहले जाम सादिक साहब चीफ मिनिस्टर सिंध रहे, उस वक्त भी वो उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ा। अलायंसेस बनते हैं या तो आप कहते हैं कि जी वो इसराइल जमाते हैं, तो मुझे आपकी बात समझ आती है। तो जब वो पाकिस्तान की कौमी जमाते हैं तो हम इलाकाई तौर पर अगर मुनासिब समझते हैं कि सीट एडजस्टमेंट के साथ हम मामलात को बेहतर समझते हैं, उन लोगों को जो एहसास महरूमी का शिकार हैं, जिन लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया माजी के अंदर, तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके साथ अलायंस करके इलेक्शन में जाना चाहती है तो किसी को क्या, ठीक है, ये आपका हक है, इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ एक एंगल बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के दोस्त ये बात करते हैं, उन लोग ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ अलायंस बना रहे हैं, इसका मतलब है हम कितने मजबूत हैं। मेरी सुन लेना जी, वो तो अवाम बताएगी ना कौन कितना मजबूत है। आप मुझे बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये अवाम ही बताएगी 8 फरवरी को कि कौन कितना मजबूत है। आबद शेरली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। राना साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें प्लीज। हाँ, तो वो मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून चूँकि ये समझ रही है कि वो इक़्तिदार में आ रही है, वो नहीं चाहते कि कोई गैर ज़रूरी कोई तनाज़ात में उलझे। वो सारे जो पावर ग्रुप हैं उनके साथ ना एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, और इसीलिए जो उनका तल्ख माजी है जुडिशरी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसको भी भूलना चाह रहे हैं, और जो उनका तल्ख माजी है पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, उसको भी भूलना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन पीपल्स पार्टी डेफिनेटली, चूँकि उसको अभी हम 4 लोग बैठे हैं, आप एक बंदे को बीच में से हम निकाल देंगे तो वो आइसोलेटेड फील करेगा, वो डेस्परेट भी होगा, वो इल्ज़ाम भी लगाएगा, वो अपने खिलाफ जो गठजोड़ होगा उसके ऊपर मशकूक गुफ्तगू भी करेगा। तो वो उसका मतलब है ये जो बिलावल साहब की गुफ्तगू है, हाँ, ये आउट ऑफ डेस्परेशन है, इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो शाह जी ने एक बात की ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी देखें कि ये जो डिस्पेंसेशन थी ना PDM की, सारी महंगाई और बाकी चीज़ें उनके ऊपर थीं। अगर ये पीपल्स पार्टी नून लीग मिल के इलेक्शन लड़ते तो शायद दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल होती। अब ये जो बयानिए का डिफ्रेंशिएशन हो रही है ना, और पॉलिटिकल बयानिया सामने आ रहा है, उससे इनके ऊपर वो जो बोझ था माजी का शायद वो कम हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी बार बार कहती रही है कि पंजाब में बिलावल साहब को आना चाहिए, पॉपुलर वोट को अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर ये मुस्लिम लीग नून के साथ किसी इत्तेहाद में होते तो शायद ये पॉसिबल ना होता। तो हर एक डेस्परेशन के अंदर भी एक नए एंगल भी निकलेंगे। किसी एक नए एंगल पर वक्फे के बाद आकर फिर बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत में हर बार एक नया से नया एंगल निकलता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सियासत ज़िंदगी की तरह होती है और ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है। इसी तरह सियासत में भी किसी जगह पे रुका नहीं जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, सुब्रू साहब, वो चित्राल में उन्होंने खिताब किया आज, और वहाँ पर उन्होंने एक बात ये भी की है कि इंतकामी सियासत का कायल नहीं हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो जो अपने उनका आर्गूमेंट है या वो जो बात करते हैं कि बुजुर्गों से कि बस अब आप बस कर दें और हमें जो है वो मौका दें, इस किस्म का अगर मैं कहूँ तो वो बहरहाल यही बात कहना चाह रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल इसको अवामी अंदाज में बात करूँ, आप किस तरह से देखते हैं कि ये इंतकामी सियासत, तो बिलावल साहब भी कह रहे हैं वो नहीं कायल नहीं है, अपना नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कायल नहीं है, तो फिर मिलते क्यों नहीं आपस में? देखिए, पहली बात यह है कि ये डिस्कशन बज़ाते खुद एक सियासत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है जो हम कर रहे हैं। ओके। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक होकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो राणा साहब ने बात की है, ये मुमकिन ही नहीं है ना। अच्छा, ये जो माजी में किया सर उन्होंने? सर इलेक्शन एक साथ कब लड़ा? कभी भी नहीं लड़ा। एक मिनट, नहीं, ये ज़िमनी इंतखाबात, जनरल इलेक्शन सर। ज़िमनी इंतखाबात कोई और चीज़ होती है। ज़िमनी इंतखाब में वो आप उसको इंतखाब नहीं समझते? नहीं सर, वो ज़िमनी इंतखाबात में कोई एडजस्टमेंट कर लेना वो एक अलग चीज़ होती है। ओके। आम इंतखाबात में कभी भी देखें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये समझती हैं कि पाकिस्तान में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यही हैं, बाकी तो ज़ाहिर है छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ना। अच्छा, JUIF कहाँ? मैं गुजारिश सुन लें, मैं वो सर वो एक पॉकेट तक है, JUF KPK पे एक पॉकेट तक है। KPK सिंध बलूचिस्तान सिंध में नहीं है JUI, JUIF सिंध में नहीं है। लाड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर मुकाबले मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ 55,000 वोट लिया सर, उन्होंने। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, दो पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमतें बनाती हैं हमेशा। ओके। अच्छा, और फिर वो छोटे अच्छा, आप छोटे उस तनाज़ुर में पॉलिटिकल बात कर पार्टी, रहे मैं हैं। उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ। ओके। और JUI ने सिंध में कभी भी कोई एक सीट नहीं जीती। बेशक बिलावल के सामने उनका वोट अच्छा खासा था, लेकिन अब इलेक्शन आएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने वोट किसके पास होंगे, तो अलग बात हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर यह कहना कि जी पीपल्स पार्टी आइसोलेशन में डेस्परेट होकर ये कर रही, नहीं, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी थी ये। अगर बिलावल भुट्टो का अपने वालिद के साथ इख्तलाफ था तो इसी बुनियाद पर था कि जी मुझे खुलकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाने दो। लाहौर में जो CEC की मीटिंग हुई थी उसमें यही इशू था, यही इशू था। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करना चाह रही थी, कोई नहीं करने दे रहा था, ये पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, सियासी तौर पर। दूसरी चीज़, बिलावल भुट्टो, जो मैंने गुजारिश आपको थोड़ी देर पहले की कि वो ये नहीं कह रहे कि 70 साल के बाद वो घर बैठ जाए। अच्छा, चलिए, अब मैं आपके पास मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन मजीद लेनी है, अगर ये कंप्लीट करें ताकि नहीं बस आप कर ले। KPK की सियासत जो है ना वो बड़ी गर्म हुई है, और वहाँ पर वकार खान साबिक सेनेटर, मेरे ख्याल ये सेनेटर गुलजार जो थे उनके साहबजादे हैं, ये पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, ये अब शामिल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। देखिए, सेनेटर वकार साहब हो गए, सेनेटर गुलजार साहब, ये एक फैमिली के 4 सेनेटर भी रहे एक वक्त। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये फैमिली पार्टियां बदलती रहती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की होस्ट हुआ करते थे लाहौर में, जी लाहौर गुलजार हाउस में मोहतरमा ठहरा करती थी, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी। ये बाद में मुशर्रफ के साथ चले गए, मुस्लिम लीग काफ में चले गए, वापस पीपल्स पार्टी में आ गए, अब मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में चले गए। ये कोई एक हल्के तक उनका डरा इस्माइल खान वाली साइड पे इनका थोड़ा बहुत असर रसूख है। ये सेनेट की सियासत करते हैं। ओके। जो सेनेट की सियासत करते हैं वो फिर वहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं मुस्लिम लीग नून को, लेकिन मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस में कितना एक फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये मेरे लिए भी सवाल है। एक बड़ा नाम ज़रूर है, एक बड़ी मतलब उसको खबरों तक एक दो दिन की खबरों तक की हद तक तो ये मामला होगा। हाँ, ज़ाहिर पुराना सियासी ख़ानदान है, जोड़ तोड़ करवाएं, कुछ लोगों को शामिल करवाएंगे, ले आएंगे, इलेक्टेबल्स को ले आएंगे तो फिर कहा जाएगा कि फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर अकेले सेनेटर वकार साहब आए हैं तो उनसे वो एक सेनेट की सीट नून लीग से मांगेंगे। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, राणा साहब KPK के दौरे पे, और फिर वो इस वक्त तो वो चित्राल में